خٹک صاحب آج یہ بھی کلیئر کر دیجئے کیا تحریک انصاف کے چیئرمین خود اس لیول کی توڑ پھوڑ جو ہم نے ہوتی دیکھی، جو لائنیں کراس ہوتی دیکھی، وہ اس حوالے سے آگاہ تھے؟ کیا یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہمیں تو کوئی بات نہیں بتائی گی. مجھے تو آخری دن تک بھی نہیں، ہمیں سینئرز کو پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور سب آرمی کے تنصیبات پر اٹیک کریں گے. بالکل ہمیں اندھیرے میں رکھا. یہی تو مجھے افسوس ہے. میں 20 دن سوچتا رہا کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں پتا تھا. اس کی کوئی اور ٹیم ہوگی یا کچھ اور ہوگا، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن ہمیں اس کے جو کسی سینئر سے بھی پوچھ لیں، کسی سے ڈسکس نہیں ہوا. ہمارا تو احتجاج تھا لبرٹی چوک آنا ہے، ادھر پشاور میں جی ٹی روڈ پہ آنا ہے، لیکن اس کو لیڈ کر کے لے گئے. پتہ نہیں کون لے گیا. یہ سوچ کس کی تھی یا آپ کو میں نے یہ سوال قوم پہ چھوڑ دیا. میں نے جو ابھی کہا ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ 4 دفعہ موقع ملا اور 4 دفعہ ہم نے الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیے، نہیں تو ابھی الیکشن ہو چکے تھے. تو یہ ایک سوال ہے میرا کہ اس پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. اب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں اور الیکشن کا ڈیٹ نہیں مانتے، تو اس کے بعد کوئی بڑا راز ہوگا نا، تو اس لیے وہ نہیں مانتے. تو خٹک صاحب جب آپ کو پتا نہیں تھا اور یہ ایک راز ہوگا تو میں الیکشنز کے مواقع جو فراموش کی اس پہ تو آؤں گی، مگر جب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ماسٹر مائنڈ ہیں یا وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے اور سینئر قیادت لا علم تھی، آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، جب آپ کے پاس علم نہیں تھا تو پھر جماعت چھوڑی کیوں ہے جب ایسی کوئی بریفنگ ہی نہیں دی گئی بقول آپ کے؟ آپ دیکھیں جو اگر ایک چیز ہوتا ہے اور ہم سینئر کو پتا نہ ہو تو کچھ تو ہے نا پیچھے. میں کبھی بھی کسی کے پاس ذات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں پالیسیز پہ بات کروں گا. میں جو پارٹی کی پالیسیز جہاں غلط ہے اس پہ بات کروں گا، کمپیریزن کروں گا. اب دیکھیں 5 سال میں نے محنت کی، ریفارمز کیے، پولیس ٹھیک کیا، بلین ٹری لائے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پٹواری سارے لائن ٹھیک کر دی، کوالٹی کا کام کیا صوبے میں. وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب میں پولیس میں لڑتا رہا کہ پولیس ریفارم کرو، کہتے نہیں پنجاب میں. میں نے کہا ہم کو پاگل ہے یورپ انگریز پاگل ہے کہ پولیس کو ٹھیک ہے عوام کی خدمت کے لیے. تو ایک پولیس عوام کی خدمت کے لیے وہ ٹھیک نہیں کر سکے، ایجوکیشن میں ریفارم لا نہ سکے، ہیلتھ میں ریفارم نہیں لا سکے. یہ بلین ٹری 1 ارب 20 کروڑ پودے ہم نے لگائے. پنجاب میں انہوں نے 3.5 سال میں 4 سال میں دکھائے نا کتنے لگائے. مطلب جب انٹینشن ہی نہ ہو، لوگوں کو صرف بیوقوف ہی بنانا ہے، تو مجھے اس پر افسوس ہے کہ اس پاکستانیوں کو ایسا بیوقوف بنایا گیا. انشاءاللہ وقت پہ ان بچوں کو بڑوں کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ نیا پاکستان بن رہا ہے، نہ یہ ملک کے لیے کوئی سوچ ہے، نہ اکانومی کا کوئی پروگرام ہے، بس جسٹ ایک نعرہ ہے اور نعرے پر اس ملک کو ایک غلط لائن پہ لگا دیا جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو خٹک صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، آپ کو سائیڈ لائن ہونے پر گلا تھا کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا، پنجاب میں لیک آف گورننس پہ آپ کو دکھ تھا، نیا پاکستان نہ بننے پہ دکھ تھا، 9 مئی کے پیچھے تحریک انصاف کے چیئرمین کے کردار پر نہیں دکھ تھا، ان چیزوں پہ تھا؟ مجھے اس کا نہیں پتا، میں کسی کردار کی بات نہیں کرتا. جو ہوا تو کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہوگا نا، مجھے کیا پتا کون تھا، لیکن کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا کیونکہ ہمارا کسی کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم فوجی تنصیبات سے حملہ کریں. تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ یقیناً اس کا اپنا مستقبل، بہت پارٹیاں بھی محنت کریں گے، اس کا اپنا مستقبل ہوگا، ہمارا اپنا مستقبل ہوگا. جو محنت کرے گا عوام جس کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ہم عوام کو کنونس کرے گا، بتائیں گے کہ یہ ملک کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، نہ نیا پاکستان بننے والا ہے، نہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، نہ اکانومی کا کوئی پروگرس پروگرام ہے. وہ صرف ایک نعرہ ہے، بس نعرے کے پیچھے لوگ چل پڑیں اور یہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، حقیقت بتانا پڑے گا. میرے پاس تو بہت سارے راز ہے کہ وہ میرے دل میں رہیں. سر وہ راز تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر آپ کو ادراک کب ہوا کہ نیا پاکستان بننے ہی نہیں جا رہا؟ کیونکہ 9 مئی اور اس کے 1 مہینے بعد تک تو آپ جماعت میں ہی تھے. نیا پاکستان میں نے 3.5 سال کیبنٹ میں رہا، میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں کہ اس کے لیے ہماری اکانومی بہتر ہو، ہمارا ملک ترقی پہ جائے، ہمارے ریلیشن ساری دنیا سے خراب. مطلب ایک مجھے نظر کچھ نہیں آیا. یہاں پر تو صرف ایک ہی آدمی تھا اعظم خان جو حکومت چلاتا تھا، باقی تو کوئی تھا ہی نہیں. تو تب چھوڑ دیتے نا خٹک صاحب، یہ ٹائم تھا چھوڑنے کا. 3 سال آپ یہ دیکھتے رہے، نیا پاکستان بن نہ رہی تھا، ایک آدمی کی چل رہی تھی، تب کیوں نہیں چھوڑا؟ ابھی کیوں؟ اس تو پھر آپ پہ گلا اور آپ پہ الزام لگ رہا ہے اپرچونزم کا، جس کو موقع پرستی کہتے ہیں. یقیناً سیاسی آدمی موقع دے کر فیصلہ کرتے، غلط موقع پہ فیصلہ کر کے دبونا. موقع دے کر میں نے انتظار بہت کیا، ایک موقع آیا، میں اس موقع سے ضرور. سیاسی لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے، اگر اللہ موقع دیتا ہے اگر اسے آپ فائدہ نہ اٹھائے تو بہت بیوقوف ہوں گے. ٹھیک ہے سر، پی ایم ایل این کے اندر ضم ہونے کے کیا چانسز ہیں؟ نہ کہیں ضم شم نہیں ہو رہا. میں اپنی پارٹی بنا لی تو ضم کیسے ہوں گے؟
PMLN کا ادھر ہے کچھ نہیں اس صوبے میں. باقی پنجاب میں ہوگا. میں انشاءاللہ اس صوبے کا سیٹ کر کے میرے ساتھ پنجاب میں بڑے اچھے دوست ہیں, الیکٹڈ ہیں بہت سارے, میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. یہ سارے پاکستان کے لیول پہ جائے گا. تو محمود خان سابق وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی ایک بڑا نام بتا دیجئے جو آپ کے ساتھ آج شامل ہے. بڑے نام بہت سارے ہیں, میں کیا کیا نام بتاؤں. یہ ہمارا عمر اورمڈ ہے, اشتیاق اورمڈ ہے جو بہت پرانا 94 کا ہے. اور یہ ہمارا ظہور شاکر ہے ہنگو سے, وہ بھی 27-28 سال کا ہے. اس طرح بہت سارے ہیں جو ادھر تھے اور ہمارے ساتھ آگے. اور بہت سارے آپ دیکھیں گے جو نہیں ہے نا, وہ کوئی ٹائم مانگ رہا ہے, کوئی 10 دن مانگ رہا ہے, کوئی 15 دن مانگ رہا ہے, کوئی کمٹ کر چکا ہے کہ اتنے دن بعد ہم پروگرام کریں گے. یہ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور خالی یہ نہیں ہے, ہم زیادہ اس سے بھی نہیں, میرے ساتھ صوبے میں اور بہت ساری اچھی فیملیز ہیں. وہ ان کا کردار ہے, ان کا ریکارڈ ہے, ان کا ووٹ بینک ہے, وہ سب آتے جائیں گے. اور انشاءاللہ سارا صوبہ کور کرنا ہے اور پھر آگے پنجاب میں بھی کام کرنا. دلچسپ صورتحال ہے خٹک صاحب, مگر جماعت کا نام PTI پارلیمنٹیرینز ہی کیوں رکھا ہے؟ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ آپ PTI پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں کوئی کبھی پارلیمنٹیرین, اس لیے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں اور پارلیمنٹیرین کو میں نے جمع کیا. سب کی یہ رائے تھی. میں نے جو فیصلے اکیلے نہیں کیے, ہم نے 3 گھنٹے ڈسکشن کی ہر چیز پر کہ نام کیا ہونا چاہیے, جھنڈا کیسا ہونا چاہیے, نشان کیا ہونا چاہیے, ہمارا آگے چلنے کے لیے راستہ کیا ہوگا. سب نے اپنی اپنی رائے دی اور متفق کا یہ نام آیا ہے, میری ذات کا فیصلہ نہیں. مگر سر اب مزے کی صورتحال اس طرح ضرور ہے کہ کوئی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. PTI پارلیمنٹیرینز استحکام پاکستان سے بڑی جماعت ثابت ہوگی یا پھر تحریک انصاف کو ٹکر دے پائے گی. رپورٹس تو کچھ اور آ رہی ہیں آن گراؤنڈ. لیکن مجھے کسی سے مقابلہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے محنت کرنی ہے اور لوگوں کے پاس جانا ہے, عوام کے پاس جانا ہے, پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کیوں مقابلہ میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے کہ ہم کتنا محنت کر سکتے ہیں. تو پھر کلیریفائی کیجئے گا کہ آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو چیلنج نہیں دیا کہ کسی بھی حلقے میں آ کے آپ سے الیکشن لڑ لیں آپ کے خلاف؟ نہ, میں نے کوئی چیلنج نہیں دیا. غلط, یہ پہلی دفعہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. یہ جب سے میں نے استعفا دیا میں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں گیا, کوئی ٹویٹ ایسا نہیں کیا. غلط پوسٹر لگ رہے, جھوٹ آ رہا ہے, کیونکہ ان کا سوشل میڈیا ہے جھوٹ کا بھرا ہوا. گالیاں دینا ان کو آتی ہے, جھوٹی خبر پھیلانا ان کو آتا ہے, تو وہ تو پھیلاتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا.